موضوع الدرس في أحوال السعداء يوم القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سلة من الأولين وسلة من الآخرين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى مآل الصادقين وهم المقربون عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبرار كما قال ميمون بن مهران أصحاب اليمين منزلتهم دون المقربين. فقال اب اللہ تبارک و تعالی نے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سابقین کے انجام کے بارے میں ارشاد فرمایا. سابقین جو ہے وہی مقربون ہیں. پھر اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الیمین کا ذکر فرمایا. اصحاب الیمین جو ہیں ان سے مراد ابرار ہیں. جیسے کہ میمون ابن مہران فرماتے ہیں اصحاب الیمین منزلتہم دون المقربین کہ اصحاب الیمین کا مرتبہ جو ہے وہ مقربین سے کم ہوگا. فقال واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین ای شیء اصحاب الیمین وما حالهم وکیف مآلهم. اس سے مراد اللہ پاک نے فرمایا واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین یعنی ای شیء وہ اصحاب الیمین کیا ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا حال ہے اور کیا ان کا انجام ہے. ثم فسر ذلك فقال تعالى في سدر مخضود. قال ابن عباس وإكرمة ومجاهد وابو الاحوص وقسامة بن زهير والسفر بن قيس والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابو حضرة وغيرهم رحمهم الله عليهم أجمعين. والذي لا شوك فيه. سدر مخضود کا معنی کہ ایسا بیری کا درخت جس میں کانٹا نہ ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما هو الموقر بالثمر. حضرت ابن عباس کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ مخضود کا معنی جو ثمر یعنی پھل کے بوجھ سے لٹکی ہوئی ہو. وهو روایت عن اکرمۃ مجاہد وقضا قال قتادہ ايضا كنا نحدث انه الموقر الذي لا شوك به یعنی جس پہ پھل تو ہو لیکن کانٹے نہ ہوں. والظاہر ان المراد هذا وهذا. اب مفسر فرماتے ہیں یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، کانٹے بھی نہیں ہوں گے اور پھل بھی زیادہ ہوگا. فإن صدر الدنیا کثیر الشوک قلیل الثمر. کیونکہ دنیا کے اندر جو بیری کا درخت ہے اس میں کانٹا زیادہ ہوتا ہے، پھل تھوڑا ہوتا ہے. وفي الآخرة العكس من هذا لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير والذي قد أسقر أسره. لیکن آخرت میں دنیا کے برعکس ہوگا کہ اس میں کانٹے تو نہیں ہوں گے لیکن پھل زیادہ ہوگا اور پھل کے بوجھ کی وجہ سے وہ زمین کی طرف لٹکے ہوئے ہوں گے. اسکر یعنی اس کو بوجھ نے جھکایا ہوا ہوگا. كما قال الحافظ ابو بکر احمد بن سلمان النجار حدثنا عبد الله بن محمد هو البغوي
حدثني حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقولون ان اللہ لینفعنا بالاعراب ومسائلہم. اب حضرت سلیم ابن عامر فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ دیہات سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمیں بڑا فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتے ہیں تو حضور جب ان کو مسائل بتلاتے ہیں تو ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. قال اقبل اعرابی یوما فقال یا رسول اللہ. ایک دن ایک اعرابی آیا یعنی دیہات کے رہنے والا, اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ذکر اللہ بالجنت شجرۃ تؤذی صاحبها. اللہ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس درخت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, کانٹے دار ہوتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہی. حضور پاک نے فرمایا کہ بتلاؤ وہ کون سی درخت. قال السدر فإن له شوكا مؤذيا. اس نے کہا اللہ نے قرآن میں سدر کا ذکر فرمایا ہے, حالانکہ سدر جو ہے وہ تو کانٹے دار درخت ہے, ایذا پہنچانے والا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ تعالی یقول فی صدر مخضود خضد اللہ شوکہ وجعل مکان کل شوکۃ ثمرہ. حضور پاک نے فرمایا اعرابی تم نے پورا قرآن نہیں پڑھا, اللہ نے آگے فرما دیا ہے کہ فی صدر مخضود. مخضود کا معنی جس کے کانٹے جو ہیں اتار دیے گئے اور ہر کانٹے کی جگہ اللہ نے پھل لگا دیا ہوگا. فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام. اور اس سے ایسے پھل لگیں گے اور ایک ایک پھل کے اندر جو ہیں 70 قسم کا ذائقہ ہوگا. ما فيها لون يشبه الآخر. اور ہر پھل کا رنگ جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہوگا. طریق آخر قال ابو بکر بن ابی داؤد قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد قال حدثني حبيب بن عبيد بن عتبة عبد السلمي قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجرا أكثر شوكا منها. فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے, ایک اعرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے آپ جنت کے اندر ایک ایسے درخت کا ذکر فرما رہے ہیں جس کے بہت کانٹے ہیں اور تکلیف دینے والا ہوتا ہے. یعنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یجعل مکان کل شوکۃ منها ثمرہ مثل خصوۃ التیس الملبود فیہا 70 لونا من الطعام لا یشبہ لون الآخر. حضور پاک نے فرمایا اللہ اس کے ہر کانٹے کے بدلے میں پھل لگا دیں گے اور وہ پھل اتنا بڑا ہوگا جیسے دمبا بڑا ہوتا ہے, اور ہر پھل کا ذائقہ جو ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا. وطلح منضود الطلح شجر اذا من يكون بأرض الحجاز من شجر الأزاء واحدته طلحة وهو شجر كثير الشوك وانشد من جرير لبعض الحضارات. اب فرماتے ہیں وطلح منضود, یہ فرماتے ہیں کہ طلح جو ہے یہ بھی ایک ایسا درخت ہے جو سرزمین حجاز میں پایا جاتا ہے, یہ بھی جنگل کے درختوں میں سے ہے اور اس پر بھی بہت کانٹے ہوتے ہیں. وانشد ابن جریر لبعض الحداد بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال. قال مجاهد منضود اي متراكم الصبر يذكر بذلك قريشا لانهم كانوا يعجبون من وج وزلال من طلح وصدر منضود مسعود. حضرت مجاہد فرماتے ہیں منضود کا معنی یعنی جس کا پھل ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوگا, چونکہ قریش جو تھے وج کے علاقے کا
اور اس کا طلحہ کا سایہ اور بیری کے سائے کو زیادہ پسند کرتے تھے. وقال سدی منذود نے مسعود قال ابن عباس يشبه طلحہ الدنيا ولكن له ثمر احلى من الاصل. وہ درخت طلحہ جو ہے دنیا کے درخت کی شکل ہوگا لیکن اس کا پھل جو ہے ماشاء اللہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا. قال الجوہری والطلح لغة في الطلع. قلت وقد روى ابن ابي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ بن حمدان قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول هذا الحرف في طلح منضود. حضرت علی نے فرمایا کہ اصل لفظ جو ہے وہ طلع منضود. فعلى هذا يكون من صفت الصدر. پھر یہ صفت بنے گی بیری کے درخت کی. فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك له وإن طلعه منضود وكثرة الثمرة اور زیادہ پھل والا والله أعلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو معاويه عن ادريس بن ياس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلح منضود قال الموز. قال وروي عن عباس وابي هريره الحسن وكرمه وكسامه بن زهير وقتاده وابي حاتم ذلك وبه قال مجاهد بن زيد وزاد وقال اهل اليمن يسمون الموز الطلح. انہوں نے فرمایا طلحہ سے مراد یہ ہے کہ کیلے کا درخت ہوگا. یمن والے جو ہیں کیلے کو طلحہ کہتے ہیں. ولم يحكي ابن جرير غير هذا القول. یعنی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی قول نقل فرمایا ہے تو صحیح لفظ طلح ہے. حضرت علی نے فرمایا تھا لیکن بعد میں رجوع فرما لیا. وقوله تبارك وتعالى وذل ممدود. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن زناد الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب بظلها مئة عام لا يقطعها اقرأوا إن شئتم والظل ممدود. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ حضور سے یہ بات پہنچی کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنت شجرۃ. جنت کے اندر ایک درخت ہوگا یسیر الراکب فی ظلھا. ایک سوار جو ہے وہ 100 سال تک اس کے سائے میں اپنے گھوڑا دوڑاتا رہے گا لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا چاہو تو دلیل میں پڑھ لو اقرؤوا ان شئتم. اللہ نے فرمایا وذل ممدود ورواه مسلم من حدیث الأعرج به. وقال الامام احمد حدثنا شريح قال حدثنا فلي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام اقرأوا إن شئتم والظل ممدود. وقد رواه مسلم من حديث الأعرج به وقد رواه البخاري عن محمد بن سفيان عن فليح به وقد رواه عبد الرزاق عن معمر بن حمام بن أبي هريرة وقد رواه حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وليس بن سعد سيد المقبري النبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال لا حدثنا شعبة سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. ایک ایسا درخت ہوگا جس کے تحت آپ نے فرمایا کہ سوار جو ہے 70 سال یا 100 سال اس کے سائے میں گھوڑا دوڑاتا رہے گا اور اس کا نام شجرۃ الخلد ہے. وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون محمد بن عمرو بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. اسناد جيد ولم يخرجوه
وهكذا رواه النبي بن عبد الرحيم البخاري كل من محمد بن عمرو به، وقد رواه الترمذي من حديث عبد الرحيم بن سليمان به. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد زياد مولى بني مخزوم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام اقرأوا ان شئتم وظل ممدود فبلغ ذلك کعبا. یہ بات حضرت کعب کو پہنچی فقال صدقا، انہوں نے فرمایا بالکل آپ نے سچ فرمایا. والذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والفرقان علی محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری اور قرآن حضرت محمد مصطفیٰ پہ اتارا. لو ان رجلا رکب حکۃ او جزعۃ، یعنی وہ چھوٹا نوجوان اونٹ پہ چڑھے، ثم دعا باعلی تلک الشجرۃ ما بلغها حتى يسقط حرما، تو وہ اونٹ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوگا درخت. ان اللہ تعالی غرسها بیدہ، اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لگایا جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. ونفخ فیہا من روحہ وان افنانها من وراء سور الجنۃ وما فی الجنۃ نہر الا وهو یخرج من اصل تلک الشجرۃ، اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جنت کے قلعے کی جو دیواریں ہیں اس پہ پھیلی ہوئی ہوں گی، اور کوئی جنت میں ایسی نہر نہیں جو اس درخت کے اصل بنیاد سے جاری نہ ہوتی ہو. وقال حافظ ابو یعلا الموصلی حدثنا محمد بن خالد الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقد رواه البخاري عن روح بن عبد المؤمن عن يزيد بن زريع وقد رواه ابو داود الطيالسي عن عمران بن داود القطان عن قتادة به وكذا رواه معمر وابو هلال عن قتادة وقد اخرج البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث ابي سعيد بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المزمر السريع، کہ اگر وہ اپنے گھوڑے پر، جس گھوڑے کو بنایا گیا ہے، گھوڑے کو وہ بند کمرے میں بند کر دیتے ہیں تاکہ پسینے سے اس کی چربی جو ہے وہ پگھل جائے تو بالکل خالص بنے، پھر وہ تیز دوڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں مزمر. 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کے سائے کو نہیں ختم پہنچ سکے گا. فہذا حدیث ثابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بل متواتر مقطوع بصیتہ عند ائمۃ الحدیث النقاد لتعدد طرقہ وقوت اسانیدہ وثقۃ رجالہ، بلکہ یہ حدیث جو ہے تواتر کو پہنچ گئی، متواتر ہے، اور ائمۃ الحدیث جو ہیں وہ اس کی صحت پہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کے بہت طرق ہیں اور اس کی بہت زیادہ اسانید ہیں اور ثقہ رجال سے اسانید ہیں، تو مانا یہ حدیث بالکل صحیح ثابت ہے. وقد قال الامام جعفر بن جرير حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو حسين قال كنا على باب في موضع وعلى ابو صالح شقيق يعني الضبي فحدث ابو صالح قال حدثني ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ان في الجنه شجره يسير الراكب في ظلها 70 عاما. قال ابو صالح تكذب ابو هريره قال تكذب ابو هريره قال ما اكذب ابو هريره لكني اكذبك انت فشك ذلك القضاء يومئذ. قلت فقد ابطل من يكذب هذا الحديث مسعوده وصيته رفيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیان کیا تو ابو صالح کہنے لگا تو کذب ابو ہریرہ، کیا تم ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ابو ہریرہ کو تو میں جھوٹا نہیں سمجھتا لیکن میں تجھے جھوٹا سمجھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے اوپر جو ہے بڑی سخت گزری اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں تلاش کر کے ایسے دلائل لاؤں گا اس حدیث کے کہ اس کی صحت ثابت ہو جائے. اور مقادم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا زیاد بن حسن الفرات القزاز عن نبیہ عن جدہ عن ابی حازم
النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب، جنت میں جو درخت ہوں گے اس کا جو تنا ہے وہ سونے کے ہوں گے. ثم قال حسن غریب وقال ابي حاتم حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا ابو عامر الاقدي عن زباد بن الصالح عن سلم بن وهرام بن باز قال الظل الممدود شجرة في الجنة، جنت میں درخت ہوگا علی ساق ظلها قدر ما يسر في كل نواحي 100 عام، ہر طرف 100 سال تک سوار پھرتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوگا. قال رجال الجنة يا الغرف وغيرهم يدخلون في ظلها، جنت والے لوگ جو ہیں وہ اپنے محلات سے، وہ اپنے چوباروں سے اتر کے اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور خوش ہو کے باتیں کریں گے. فَيَشْتَهِيَ بَعْضُهُمْ وَيَذْكُرُ الدُّنْيَا وَزَارِيًا الْجَنَّةِ فَتَحَرَّكَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ بِكُلِّ لَهْوٍ فِي الدُّنْيَا، اب ان کو خیال آئے گا کہ دنیا میں دنیا دار ایسی چیزیں ایسے معاملے کرتے تھے تو اللہ حکم دیں گے تو وہ درخت کے جب پتے ہلیں گے تو ہر پتے سے ایک عجیب یعنی ایسی آواز پیدا ہوگی کہ ایسی آواز پہلے کسی نے نہ سنی ہو. لیکن یہ اصل غریب و اسناد ہو جید قوی حسن. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا سفيان ابو سفيان قال حدثنا ابو اسحاق الميمون في قول تعالى ذل ممدود قال 70,000 سنه، 70,000 سال میں ختم نہ ہو. وقضى رواه ابن مهدي عن سفيان مثله. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران سفيان بن اسحاق الميمون وذل ممدود قال 500,000 سنه، پھر بھی سایہ ختم نہیں ہوگا. وقال ابن حدثنا ابي قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حسين نافع في قول الله تعالى وظل ممدود قال في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ويستحق ثواب. وقال أوفر بلغني النصر قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها ما لا يكتوها، رواه ابن جرير. وقال الشبيب بن كلاب في الجنة شجر لا يهمل ليستظل به، رواه ابن جرير. وقال ذاك في قول وظل ممدود لا ينقطع قال ليس فيها شمس ولا حر مثل قبل طلوع الفجر، نہ تو وہاں سورج ہوگا نہ وہاں کوئی گرمی کے اثرات ہوں گے، بلکہ صبح صادق کے وقت جیسے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے ایسے موسم ہوگا. قال ابن مسعود الجنة سج سج کما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس، کہ جنت کا موسم ایسے ہوگا جیسے صبح صادق کے وقت سے لے کر سورج نکلنے تک ٹھنڈا ہوتا ہے. وقد تقدمت الآیات قوله تعالی وندخلهم ذلا ذلیلا، اور کسی جگہ پر میں اکلها دائم وظلها، وقوله تعالی وفي ظل ممدود، وقوله تعالى في ظلال وعيون إلى غير ذلك من الآيات. وماء مسكوب كالصر يجري في غير أخدود. وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن بما أغنى عن إيادته ها هنا وماء مسكوب. حضرت سوری فرماتی ہیں یعنی ایسا پانی جو ایسی نہر میں چلتا ہوگا جس کے کنارے نہیں ہوں گے، سڑک زمین کے اوپر نہر چل رہی ہوگی. وقد تقدم الکلام عند تفسیر قولی تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نہر کے بارے میں تمام تفاصیل کا ذکر جو ہے میں نے اس آیت میں دلائل ذکر کر دیے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اب اسی مقام پہ دیکھنا ہو تو اسی جگہ کو دیکھ لو، اب دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفاکہۃ لا مقطوعۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وعندهم من الفواکہ الکثیرۃ المتنوعۃ فی الالوان ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسے ایسے میوے ہوں گے جو عقل نے دیکھے سمجھے ہی نہیں. كما قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به
متشابہا اے یشبہ الشکل والشکل ولکن الطعم غیر الطعم. جب اللہ پاک ان کو پھل دیں گے پھر دوسرا پھل آئے گا، وہ کہیں گے یہ تو ہم کھا چکے ہیں، تو لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کی شکل تو ملتی ہے لیکن ذائقہ الگ الگ ہے. جب وہ کھائیں گے تو کہیں نہیں بھائی یہ تو یہ اور چیز ہے. تو شکل میں تشابہ ہوگا لیکن ذائقہ الگ ہوگا. اور پھر صحیح ہے نبی ذکر سدرۃ المنتہا فاذا ورقها كآذان الفیلة ونبقها مثل قلال حجرا. اب حضرت مفسر فرماتی ہیں کہ صحیح ہے میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر سدرۃ المنتہا کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. حضور پاک نے فرمایا فاذا ورقها، سدرۃ المنتہا جو ہے اس بیری کے درخت کے پتے ایسے ہوں گے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے. فاذا ونبقها، اس پر جو بیر ہیں مثل قلال حجر، جیسے بنی حجر کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اتنا بڑا ہوگا. وفيهما أيضا من حديث مالك عن زيد بن طارق بن بعد قال غزوة الشمس وصلى رسول الله والناس معه الصلاة وفيه قالوا يا رسول الله صلى رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال إني رأيت الجنة تناولت منها عنقودا ولو أخذت وقت منما بقيت الدنيا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا. حضور پاک نے نماز پڑھی اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے کہ نماز میں آپ آگے تشریف لے گئے تکعکعت، پھر واپس تشریف لے آئے. تو جب فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جنت دکھلائی، میرا دل چاہا تھا کہ میں وہاں سے ایک گوشہ انگوروں کا توڑ لوں، اگر وہ مل جاتا تو تم ساری زندگی کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا، لیکن اللہ نے ہٹا دیا کہ یہ آخرت کی نعمتیں ہیں. وقال حافظ ابو يعلى حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابو وكيل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بيننا نحن في صلاة الظهر استقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدمنا معه ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر فلما قضى الصلاة قال له ابي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنع. حضور آگے گئے پھر پیچھے آئے تو ابی بن کعب نے پوچھا کہ حضور آپ پہلے تو نماز میں ایسا کبھی نہیں کرتے. قال إنه وردت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة. حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھلائی ہے اور جنت کے اندر جو بہار ہے، جو پھل ہیں، جو نعمتیں ہیں. فتناولت منها كتفا من آتيكم به فحيل بيني وبينه، میں نے چاہا کہ انگوروں کا گوشہ لے لوں تاکہ تم لوگ کھاؤ، لیکن اللہ نے ہٹا دیا، بس دور ہو گیا. وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَكَانَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر وہ گوشہ آ جاتا دنیا میں، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق بھی کھاتی رہتی تو وہ کبھی ختم نہ ہوتا. رواه مسلم بن ابي زبير بن جابر انه وقال الامام احمد حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام بن قال اخبرنا ما بن ابي يحيى ابن ابي كثير عامر بن زيد البكالي انه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول جاء اعرابي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، دیہات کا رہنے والا بندہ حضور کے پاس آیا. سألہ عن الحوض، اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو جو حوض ملے گا وہ کیا چیز ہے؟ وذکر الجنہ، اور ذکر ثم قال الاعرابی فیہا فاکہۃ، پھل بھی ہوں گے؟ قال نعم وفیہا شجرۃ تدعى طوبیٰ، درخت ہوگا جس کا نام طوبہ ہوگا. فقال ذکر شیئا لا ادری ما وقال ای الشجرۃ ارضنا تشبہ قال لیس شیء شجر ارضک. اس نے کہا حضور ہمیں یہ بتائیں وہ درخت طوبہ جو ہے دنیا کے کس درخت کے موافق ہوگا؟ آپ نے فرمایا دنیا کے کسی درخت کے مطابق نہیں ہوگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشام قال لا اتيت الشام قال لا قال تشبه الشجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش اعلاها. آپ نے فرمایا تم کبھی شام گئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہیں گیا. آپ نے فرمایا کہ وہاں شام میں ایک درخت ہوتا ہے جس کو جوزہ کہتے ہیں، ایک ٹانگ ایسے یعنی ایک اپنے اس کے تنے پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن اوپر جا کے ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے فرش.
قال واز من العنقود قال نصير الشعر من الغراب الابقى لا يفتر، اور وہاں کے جو انگور ہوں گے وہ بھی اتنے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر غراب الابقا یعنی کالا کوا جو ہے وہ اگر 1 مہینے تک اڑتا رہے تو ختم نہ ہو سکے. قال قال لو بارت جزاءه من ابل اهلكم تدوي اسريات كثيرة تركوتا حربا. آپ نے فرمایا یہ تمہارا جو چھوٹا سا اونٹ ہے اگر یہ اس کے تنے کے گرد پھرتا رہے مر جائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. قال فيها ان من قال نام قال ما ازم الحب قال هل ذبابك تيسر من غلبه كالتعظيم. آپ نے کہا جی انگور کتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا تم نے کبھی دمبال ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا قال سبغيها وهو ذا امك وقال تخذيلنا منه الدلوا، اور اس کے جو ڈول بنایا گیا تو اتنا بڑا ہوگا. قال رابي فإن الجنة تجري من أهل بيتي قال نعم وعمت عشيرتك. وہ عربی کہنے لگا کہ ماشاءاللہ پھر تو جنت میں بڑے پھل ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں سب کا بھر جائے گا. وقوله تبارك وتعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة. اب جناب سمجھیں الحمدللہ مفسر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں بہت طویل ترین یعنی روایات ذکر کی ہیں تاکہ جتنی احادیث کی اسناد زیادہ ہوتی ہیں نا اتنی قوت زیادہ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایمان والے جو ہیں الحمدللہ 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 ان کے لیے تو کوئی مسئلہ مشکل ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا، حضور نے فرما دیا آمنا، بس ہمارا ایمان. جب اللہ نے ایک چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تفصیل سمجھا دی تو بات ختم ہو گئی. کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو سب سے بڑی دلیل قرآن ہے یا حدیث محمد مصطفیٰ. اب مشکلات وہاں ہوتی ہیں جہاں سامنے خصم ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، جس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ قرآن پر ایمان ہے، نہ نبی پاک پر ایمان ہے، نہ آپ کے فرمان پر ایمان ہے. وہ بیچارہ عقل کا غلام ہے. وہ اپنا ہر فیصلہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میری عقل میں آ گیا ہے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو غلط ہے. یہی وہ وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل انٹرنیٹ پہ آج کل مختلف قناتوں پہ مختلف چینلز پہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا، یقین فرمائیں اعتراض مقصد نہیں ہے، وہ انتہائی بے فائدہ اور ہر لحاظ سے غیر مفید بات، جن کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے اپنے چینل چلانے ہوتے ہیں، چینل چلے گا تو اشتہار لگیں گے، اشتہار لگیں گے تو پیسہ ملے گا. اس لیے وہ ہر روز ایک نئی بحث شروع کر دیتے ہیں اور مختلف، کبھی علماء کو بلا لیا، کبھی سیاستدانوں کو بلا لیا، کبھی انجینئرز کو بلا لیا، کبھی ڈاکٹرز کو بلا لیا، کبھی وکلاء کو. بحث کیوں کرنی ہے؟ تو عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا دیتی ہے. جتنا بحث کریں بڑھتا ہے، وہ اتنا بڑھتا جائے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بھئی اب دنیا میں ایسی ایسی بحثیں ہیں اور ایسی ایسی نئی تحریکیں ہیں کہ جی تمام ادیان جو ہیں ان کو اکٹھا کر دو. کیا جھگڑا ہے؟ اسلام تو ملانے کے لیے آیا ہے، اسلام تو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ مولوی یہ مدرسے والے یہ دین والے لوگوں کو لڑا رہے ہیں، کسی کو شیعہ، کسی کو سنی، کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو الحدیث، کسی کو مقلد، کسی کو یہ لڑانے والے سارے مولوی تو ہیں. یہ سارے
حالانکہ ان کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ شیعہ اور سنی جھگڑا جو ہے یہ آج سے ہے. ٹھنڈے دل سے کبھی آپ ان کو فون کر کے بات کریں کہ بھئی مولوی چلو ہمارا مولوی لڑا رہا ہے، لیکن یہ اہل شیعہ اور اہل سنت کا جو اختلاف ہے، یعنی یہ شیعہ فرقہ جو ہے یہ کب پیدا ہوا؟ یہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، چونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا پہ پھیل گیا، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں اسپانیہ، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں تاجکستان اور ازبکستان اور سمرقند و بخارا، کہاں جناب مدینہ منورہ اور آپ کا ہند اور آپ کے جو ہیں گجرات اور آپ کا بہروچ اور آپ کے یہ سارے علاقے، کہاں عرب اور کہاں ملتان اور کہاں سکھر اور کہاں سندھ کہ محمد ابن قاسم نے جا کے فتوحات کی اور راجہ داہر کو شکست دی. یہ کس دور کی باتیں ہیں؟ اس وقت بھی ہمارے مولوی لڑا رہے تھے. ٹھنڈے دل سے سوچو، یہ تو ایک عالمی صہیونی یہودی سازش تھی، اور اللہ کی اسی میں حکمت ہے. یہ ان کو جب یہ احساس ہو گیا کہ اسلام اب غالب آ گیا، اب ہم اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب ایک حل ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں، ان کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر ان کی کمزوریاں معلوم کریں اور پھر ان کے اندر ایسے حالات بڑھیں کہ فرقے ہو جائیں اور پھر یہ آپس میں لڑ پڑیں اور ہم دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں. یہ تو ایک صہیونی یہودی سازش تھی، اور اس کا بانی عبداللہ ابن سبا تھا. اس کے بعد پھر حسن الصباح تھا. اس کے بعد وہ باطنی فرقے کے امام تھے جن لوگوں نے دنیا میں جنت بھی بنائی تھی، حوریں بھی بنائی تھیں، اور بڑا خاص قسم کا ایک مشروب وہ منشی بناتے تھے اور فدائیین کو وہ ٹریننگ دیتے تھے اور وہ جنت کی حوریں بھی ان کو دیتے تھے اور وہ منشیات بھی پلاتے تھے. وہ اب اتنے عاطی ہو جاتے تھے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. تو پھر ان کو ہدایات جاری کی جاتی تھی کہ تم جا کے فلاں بندے کو شہید کر دو، بس اس کے فوراً بعد جب تم مرو گے تو جنت میں آ جاؤ گے، پھر مزے کرو. یہ باطنی تحریک تھی میرا بھائی، یہ آج کے مولوی کی تحریک نہیں ہے. اس دور میں تو ہم لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے. اور جب انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرا دیا، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لڑا دیا، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لڑا دیا، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. تو اس وقت بھی ہم مولوی تھے، ہم نے لڑایا تھا. کوئی ٹھنڈے دل سے سوچو. اور آج بھی پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام کے خلاف سازش ہے، فتنہ ہے، سب کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقہ بنے گی، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. یہ تو حدیث ہے نا. وہ 73 فرقے تو پھر بنیں گے، ہم کون ہیں ان کو ختم کرنے والے؟ وہ تو حضور نے پہلے فرما دیا. تم جو بحثیں کر رہے ہو اور تقریریں کر رہے ہو اور یہ کر لو، تمام ادیان کو ملا دو، ایک ہی مسجد میں مسلمان جمعہ پڑھیں اور نصرانی اپنی عبادت کریں، یہودی اپنی عبادت کریں، ہندو اپنی عبادت کریں، اور یہ سب خدا کو مانتے ہیں.
یہ عالمی سازش ہے. یہ وحدت ادیان جو ہے یہ سازش ہے. اگر یہ بات سچی ہے تو آؤ ہم کھلا چیلنج کرتے ہیں. ہمارا تو حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان ہے, حضرت موسیٰ پر بھی ایمان ہے, تو ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ, ختم جھگڑا. ہم تو مانتے ہیں نا, جو نہیں مانتا وہ جھگڑا کر رہا ہے نا. جھگڑا ہمیشہ وہ کرتا ہے جو نہ مانتا ہو. ہمارے نزدیک میں جیسے حضور پاک کی شان ہے, آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے وہ کافر ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے. ہم تو مانتے ہیں, مانتے تو تم نہیں ہو. ہم تو مانتے ہیں کہ تورات اللہ کی کتاب ہے, ہم تو مانتے ہیں انجیل اللہ کی کتاب ہے, ہم تو مانتے ہیں زبور اللہ کی کتاب ہے. تم نہیں مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب. مان لو, سب کٹھے ہو جائیں گے, جھگڑا ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھو یہ محض ایسی باتیں. اچھا, جیسے یہودی یہ زور لگا رہے تھے, مسلمان علماء جو تھے ان کو بھی فکر ہو گیا کہ اگر ایسے جھگڑے رہ گئے تو حدیث ختم ہو جائے گی. اگر ایسے جھگڑے ہو گئے تو قرآن ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے قرآن پہ محنت کی, قرآن کو جمع کیا, 7 قراتوں میں سے ایک قرات حفظ پہ اس کو اکٹھا کیا اور اسی ایک نسخے کو پورے عالم میں پہنچایا. اور محدثین نے محنت کر کے تدوین حدیث فرمائی اور ایک ایک راوی کے حالات پہ کام کیا. وہ لوگ اصحاب الحدیث کہلائے. اور اسی طرح ائمہ جو اہل فقہ تھے انہوں نے مسائل مستنبط کر کے اللہ کے دین کو محفوظ کیا کہ بھی یہ عالمی سازشوں کا شکار ہو کر کہیں ایسا وقت نہ آ جائے نہ دنیا میں حدیث رہے اور نہ دنیا میں فقہ رہے. ان لوگوں نے فقہ کا کام کیا. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کے انڈو پاک میں پیدا ہوئے تھے. وہ تو 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے تو صحابہ کی زیارت کی ہے. وہ تو تابعین میں ہیں, خیر القرون میں ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی ہیں جن کے شاگرد امام شافعی ہیں. امام احمد بن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان 4 ائمہ نے پورے دین کو ضبط کر کے محفوظ کر دیا. الفقہ علی المذاہب الاربعہ. اور یاد رکھو اس میں کسی اصول کا اختلاف نہیں ہے, اصول سب کا ایک ہے. یہ کہتے ہیں اختلاف اختلاف اختلاف, کو سمجھو, عقل کرو. اختلاف وہ ہوتا ہے کہ میں کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور تم گرو نانک کی طرف پڑھتے ہو. اختلاف وہ ہوتا ہے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتا ہوں اور تم مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے ہو. اختلاف یہ ہوتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں تم منکر ہو. یہ فرقے ہیں. یہ ائمہ اربعہ جو ہیں وہ تو قرآن و حدیث کے غلام ہیں. انہوں نے تو قرآن اور حدیث سے مسائل کو سمجھا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث مبارک ہے کہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گدھا پہ سواری فرمائی. گدھا پہ سوار ہونا بھی سنت ہے. آج کل تو تمہارے متکبرین جو ہیں مجال ہے وہ گدھا پہ سوار ہوں. اسی لیے انہوں نے توہین بنا رکھی ہے کہ جس کو سزا دینی ہو گدھا پہ بٹھاؤ. ورنہ گدھا پہ تو حضور پاک سوار ہوئے ہیں, صحابہ سوار ہوئے ہیں. اور یہ تو ابھی چند سال ہوئے ہیں کہ یہ وہ بات ختم ہو گئی ہے. ورنہ اہل مکہ جو ہے حج کے بعد گدھا پہ سوار ہو کے قافلے جاتے تھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے. اور اس میں 500 ہزار گدھا ہوتی تھی, اس پہ سوار ہوتے تھے اور راستے پہ منزلوں پہ ٹھہرتے تھے. وہاں غریب انتظار میں ہوتے تھے, وہاں دیگیں پکاتے تھے, وہاں ان کو کھلاتے تھے. اور یہ تقریباً 1 مہینے میں جا کے سفر ختم ہوتا تھا.
تو حضور سوار ہوئے. اب حدیث میں تو اتنی لفظ ہے نا کہ راکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار، حضور پاک نے گدھا پہ سواری فرمائی مکے میں. بس اب حدیث تو اتنا ہے، لیکن یہ فقیہ کا کام ہے کہ اس نے مسئلہ نکالا. اس نے کہا سکل النبوتی، اس نے کہا ہر مکہ تھا، گرمی ہو مکے کی اور بوجھ ہو نبوت کا، فکیف لا یورک، یہ ہو سکتا ہے کہ گدھا کو پسینہ نہ آیا ہو. اور حضور نے کپڑے نہیں دھوئے تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جانور کے پسینے سے کپڑا پلید نہیں ہوتا. یہ کام ہوتا ہے فقیہ کا کہ وہ حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے. وہ مسئلہ گھر سے نہیں لے آتے، یاد رکھو. یہ جاہلوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی 4 امام اور 4 امام اور 4 امام، یہ بے وقوفوں والی بات ہے. اب اللہ کے حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ تو اگر کوئی باب العمرہ سے آئے، باب الفتح سے آئے، باب السلام سے آئے، باب عبدالعزیز سے آئے، باب فاضل، سب حرم آ رہے ہیں، چاہے 500 دروازوں، یہ کیا اختلاف ہے؟ یہ ائمہ اربعہ جو ہیں یہ تو اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی کسی بھی راستے میں آپ آئیں گے حضور کی حدیث پر. اور آپ دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں. 4 مذہب ہیں، 4 ائمہ ہیں. کوئی امام کہتا ہے کہ مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھو. کسی امام نے آج تک کہا ہے کہ فجر کی 3 رکعت پڑھو. کسی امام نے آج تک کہا عشاء کی 4 کے بجائے 6 رکعتیں نماز پڑھی کرو. اصول میں کوئی جھگڑا نہیں. جو مسئلہ قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، صحابہ میں ہوگا، خلفائے راشدین میں ہوگا، جھگڑا ہے ہی نہیں، سب مانتے ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ وہ چیز نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے دور میں ہے. مثلا ایک آدمی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ کرے، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو بلڈ کی ضرورت ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب بلڈ لے آؤ، جلدی کرو جلدی کرو، اور اس کے گروپ کو ملائیں گے کہ یہ اے ہے، پازیٹو ہے، فاں ہے، یہ ہے، بی ہے، کیا ہے. تو اگر وہ گروپ مل جائے گا تو فوراً وہ بوتلیں لگا دیں گے کہ بھائی اتنا خون نکل گیا ہے تو مر جائے گا. تو اب کسی مریض کو کسی دوسرے بندے کا خون دینا جو ہے یہ شریعت میں جائز ہے؟ کوئی ہے قرآن کی آیت یا حدیث؟ تو اب جناب ہم کیا کہیں؟ اب فقہا نے اجتہاد کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، حضور کے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں نا کہ بلڈ دیا جائے. بہت زمانے میں تو کوئی نہ میڈیکل تھا، نہ ہاسپٹل تھی، نہ اتنا سسٹم تھا کہ بلڈ تبدیل کیا جا سکے. تو انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ خون دینا جو ہے نا مریض کو یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے دلیل بھی تو چاہیے نا. انہوں نے کہا بھی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب کسی مجبوری میں آدمی مضطر ہے، مر رہا ہے، تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے حرام بھی کھا لے، جان بچا لے. ایک تو یہ ہمیں راستہ ملتا ہے کہ بھی جان بچانی ضروری ہے. دوسرا ہمیں یہ راستہ ملتا ہے کہ اگر میاں بیوی نے طلاق دے دی، خاوند نے، بچہ ہے چھوٹا دودھ والا، ماں نے کہا، انہوں نے کہا بات سنو، مجھے تو تم نے طلاق دے، لے جاؤ اپنا بچہ، اس کو بھی دودھ پلاؤ، میں نہیں پلاتی. میں تمہارے بچے کو پھر دودھ کیوں پلاؤں؟ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ. قرآن کہتا ہے 2 باتیں ہیں، یا تو اس کی ماں دودھ پلائے گی، آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کو تم پیسے دو، کیونکہ اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہی، وہ اب امرأہ اجنبیہ ہے، اس کو تم پیسے ادا کرو دودھ پلانے کے. اگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتی، کہتے چھوڑو جی، مجھے لاکھ بھی دے، میں نہیں پلاتی، اس نے میری کون سی قدر کی ہے، میں نے بچہ گود میں رکھا ہوا ہے، طلاق دے دیا مجھے، اور اگر لے جاؤ بچے کو. تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ. اب کسی اور دودھ والی عورت سے بات کرو، کوئی دایا آ کے اس کو دودھ پلائے، جیسے میرے مدنی سرکار کو بی بی حلیمہ نے دودھ پلایا. رحمت تو عالم کو دودھ جو ہے بی بی حلیمہ سعدیہ نے پلایا ہے.
تو انہوں نے کہا جی اب دایا تلاش کرو، اس کو پیسے دو، وہ دودھ پلائے بچے کو۔ تو اب فقہا نے اجتہاد کیا، انہوں نے کہا اگر دوسری ماں کا دودھ اس کے اندر جانا جائز ہے تو خون تو اسی دودھ سے بنتا ہے، پھر خون جانا کیوں جائز نہیں؟ انہوں نے مسئلہ نکال دیا، انہوں نے کہا بھی اگر اس کے اندر دودھ ڈال سکتے ہو تو خون کس چیز سے بنتا ہے؟ بچے کا اندر اس وقت صرف دودھ ہی خوراک ہوتی ہے نا، تو اس کا خون تو اسی سے بنے گا۔ تو اگر دودھ منتقل کرنا جائز ہے تو پھر اس کا جو ہے خون منتقل کرنا بھی جائز ہے۔ اسی لیے مثلا ایک آدمی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس کا ناک کٹ گیا۔ اب دنیا میں پلاسٹک سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اگر وہ اصل مل جائے پھر تو پتہ ہی نہیں لگتا نا، اگر اصل نہ بھی ملے تو بالکل اس کے رنگ کے مطابق جو ہے وہ پلاسٹک کا یا کسی مادے کا بنا کے لگا دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد کوئی پہچان بھی نہیں سکتا۔ تو کیا بھائی یہ جائز ہے کہ ہم ناک جو ہے پلاسٹک کا لگوا لیں؟ ہونٹ کٹ گیا ہم پلاسٹک کا لگوا لیں؟ تو اب محدثین کا کام تھا حدیثیں جمع کرنا، اس لیے ان کو کہتے ہیں اصحاب الحدیث، اہل حدیث، وہ جو حدیثیں جمع کرتے رہے، ان کا کام مسائل نہیں۔ اسی لیے بڑے بڑے محدثین نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، انہوں نے کہا اے فقہائے امت اصل ڈاکٹر تو تم ہو، ہم تو بھائی کیمسٹ ہیں، دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ دوا کس کو دینی ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے فقہا سے پوچھا تو فقہا نے کہا کہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا جنگ میں ناک کٹ گیا تھا، اس نے بیچارے نے چاندی کا پترا بنوا کے وہ لگا لیا تھا کہ کچھ تو عیب چھپا رہے نا، ورنہ سوراخ بڑا عجیب سا لگتا ہے نا۔ تو کچھ دنوں کے بعد حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ناک کٹ گیا، میں نے یہ چاندی کا پترا لگا لیا ہے لیکن چاندی میں بدبو ہو گئی ہے، تو اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگر سونے کا لگوا لو تو سونے کی یہ خاصیت ہے کہ سونے میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا لگا لو۔ تو اب فقہا نے مسئلہ نکال لیا، ابھی سونا تو مرد کے لیے حرام ہے لیکن حضور نے اجازت دے دی ہے، تو اگر حرام چیز بھی اس کے لیے لگائی جا سکتی ہے تو پلاسٹک تو حرام بھی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ یہ کام ہوتا ہے فقہا کا، اور الحمدللہ آج بھی رابطۃ العالم الاسلامی میں مجمع الفقہ الاسلامی کے نام سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کویت میں کام ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی فقہ اکیڈمی کے نام سے کام ہو رہا ہے، جس میں الحمدللہ دنیا کے علماء، دنیا کے فضلاء، بڑے بڑے جید قسم کے علماء بیٹھ کے ہر وہ مسئلہ جو اس وقت امت کو پیش آ رہا ہے حل کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ جھگڑے نہیں ہیں خدا کے بندے، اور اگر 1200 سال میں شیعہ سنی ختم نہیں ہو سکے تم کیسے ختم کر لو گے؟ 1200 سال میں خوارج کا فتنہ ختم نہیں ہو سکا تم کیسے کر لو گے؟ نواسب کا فتنہ ختم نہیں ہو سکا تم کیسے کر لو گے؟ 250-300 سال سے قادیانیت کا فتنہ تمہارے گلے میں پڑا ہوا ہے، تم وہ ختم نہیں کر سکے ہو، اور کیسے کر سکو گے؟ تو اب تو زمانے میں جینے کا ایک حل ہے جو حضرت تھانوی نے بتلایا تھا کہ اپنے بات کو چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، بس۔ انہوں نے فرمایا جو حق ہے اس میں جمے رہو، دوسروں کی بحث میں نہ پڑو۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب فتنہ عام ہو جائے، حضور نے فرمایا جب فتنہ عام ہو جائے، قتل عام ہو جائے، ہر وقت لوگ قتل ہو رہے ہوں تو ہم کیا کریں؟ صحابہ نے، آپ نے فرمایا اغلق علیک بابک
اکثر سیفک، تلوار توڑ دینا، گھر کا دروازہ بند کر لینا، امسک علیک لسانک، زبان بند کر لینا، بس اپنی عبادت کرتے رہو، کسی فتنے میں جھگڑے دخل دینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور تمام عالم اسلام کو فتنوں سے محفوظ رکھے، حرمین الشریفین کو قیامت تک محفوظ رکھے، اور اللہ پاکستان پہ بھی رحم فرما دے۔ انتہائی ناگفتہ حالات ہیں، بس دعا کریں اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمارے پلے میں ہے کیا؟ کہتے جی کہ میں نے وضو کر کے مسواک کیا تو خون نکل آیا، اگر خون بہہ جائے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں دوبارہ وضو کریں، اور اگر معمولی سے تھا کلی کر لو۔ ساس سے شادی کر سکتے، ہاں باقی کام یہی رہ گیا تھا، یہ بھی کر لو۔ اس کا مطلب ہے یعنی ماں سے بھی شادی کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنا انسانوں کے نفل ادا کر سکتے ہیں خود نفل پڑھیں، تم کیوں پڑھو بھائی؟ اگر پیشاب کے دوران میں قطرے آئیں تو وہ منی نہیں ہوتی، وہ مزی ہوتی ہے یا ودی ہوتی ہے، اس کے لیے وضو کافی ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ غسل تب ہوتا ہے جب مادہ منویہ شہوت کے ساتھ اور ٹپک کے نکلے۔ زندہ انسان کے لیے طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ اگر میں نے ریاض جانا ہے، واپسی پہ احرام باندھو، میقات ہے۔ عمرے کے لیے بال بالکل جتنے عمرے کرو گے ہر دفعہ یا اس طرح پھرواؤ یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹ جائے۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں نا، 3 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے، ان پر دم بھی پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی وہ نہیں نکلتے، گویا ابھی تک وہ احرام میں ہے جب تک بال نہیں کٹائیں گے۔ احرام کھولنے کا یہ معنی نہیں کہ چادریں کھول دو، چادریں تو لباس احرام ہے، احرام ہوتا نیت سے ہے، کھلتا حلق سے ہے۔